ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیے بھائی، ہم سارے جہاں اپنے شوق سے ایک مقصد لے کر کے آئے، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جس کو جبراً گرفتار کر کے ڈنڈے مار کر کے مجبور کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ کوئی ایسا؟ کوئی لڑکا ایسا ہے کہ سارے شوق سے آئے؟ سارے اپنے شوق ڈنڈے پر گئے ہیں، شوق سے ڈنڈے سے ہے تو پھر بتاؤ، اس کا انتظام بھی ہے ہمارے پاس۔ تو اپنے شوق سے آئے، ٹھیک ہے۔ مدرسوں کے اندر 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں سونے کی وجہ سے باقاعدہ طور پر کوئی نہ کوئی ساتھی بندہ مقرر کیا جاتا ہے جو بچوں کو اٹھائے۔ 2 وقت ایسے، ایک ظہر کی نماز سے پہلے اور ایک صبح کی نماز سے پہلے، بس۔ تیسرا کوئی وقت کسی مدرسے میں مقرر نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھانے کے لیے مقرر کیا جائے۔ پکی بات ہے کر رہا ہوں، میں نے بھی کافی سال مدرسوں میں گزارے۔ اب جو بندہ ان 2 وقتوں میں بھی مقرر ہے، وہ مجھے آ کر کے فرض کرو اطلاع دیتا ہے، آپ کو اطلاع دیتا ہے، تو وہ احسان کرتا ہے یا ہمارا نقصان کرتا ہے؟ ہمارا احسان کرتا ہے۔ بلا تنخواہ بیچارہ چوکیداری کرتا ہے۔ فرض کرو حاجی صاحب اگر اٹھاتے ہیں، محمد اگر اٹھاتا ہے، تو ان کو بھی سونا کے لیے طبیعت چاہتی ہے کہ تمہاری چاہتی ہے؟ طبیعت تو ان کی بھی چاہتی ہے نا کہ وہ سوئے رہیں۔ وہ بھی نماز سے 5 منٹ پہلے اٹھ کے نا آنکھیں مل کر کے بس منہ پر 2-4 چھینٹے میٹے مار کے صحیح وضو ہو یا نہ ہو، سنت کا لحاظ ہو یا نہ ہو، بس ہمیں آنکھوں پر پانی لگا کے میں کر کے 2 رکعتیں پڑھتے فرضوں میں شامل، پھر فرضوں کے بعد پھر جھوٹے ہی جھوٹے ہیں۔ اب تم جس انداز میں، جس حال میں درس سنتے ہو، تم اپنے دل میں منصف نہیں ہو، بتایا یار بدلنا۔ اور جس انداز سے تم سورۃ یاسین کو ماشاءاللہ پورے شوق سے، بیداری سے، ہوشیار ہو کر کے پڑھتے ہو، وہ بھی سب کو پتہ ہے یا نہیں پتہ کسی کو؟ اس کو کہتے ہیں خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ۔ بندہ کتنا پاگل ہے، لوگ دوسروں کو دھوکہ دینا جو کہ سمجھ میں آتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے بندہ، یہ بہت بری بات ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اپنے آپ کو فریب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے ہم گھر سے آئے ذوق سے ہیں، شوق سے ہیں، ایک مقصد لے کر کے آئے ہیں، تو اس مقصد کے لیے ہمیں قربانی دینی ہے۔ اور یہ محرم تو ہے ہی قربانی کا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ تب بھی قربانی، اسلامی سال کا آخری مہینہ جیسے پچھلا مہینہ گزر گیا ذو الحجہ والا، تب بھی قربانی۔ اس میں بھی نبی کا بیٹا قربان ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل، ادھر بھی نبی کی اولاد قربان ہو رہی ہے کربلا میں، حضرت حسین اور اس کے گھر والے۔ تو قربانی ادھر بھی دی جا رہی ہے، قربانی ادھر بھی، سال کے شروع میں بھی قربانی، سال کے آخر میں بھی قربانی۔ تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ بھائیو، تمہاری زندگی کی ابتدا بھی قربانی ہے، تمہاری زندگی کی انتہا بھی قربانی ہے۔ تم ماں کے پیٹ والی قبر سے نکلے ہو اور ادھر مٹی والی قبر میں جانا، تمہاری ابتدا بھی قبر ہے، تمہاری انتہا بھی قبر ہے۔ درمیان میں جو تھوڑا وقفہ ملتا ہے، وقت ملتا ہے آنکھیں کھولنے کا، ٹانگیں ہلانے کا، ہاتھ ہلانے کا، کانوں سے سننے کا، زبان سے بولنے کا، یہ تھوڑا سا وقت ملتا ہے نا۔ ابتدا بھی قبر، انتہا بھی قبر، درمیان میں تھوڑا سا وقت ملتا ہے، اور کسی کو نہیں پتہ کہ میرا وقت کتنا ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہمیں سے کسی کو پتہ ہے کس کا کتنا وقت ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس تھوڑے سے وقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ میں تو جوان ہوں، میں تو صحت مند ہوں، میں تو تندرست ہوں، میں تو طاقت والا ہوں، میں تو پہلوان ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، یہ دھوکہ ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اس دھوکے سے نکلو، خدا کے لیے نکلو۔ جاگنا ہے تو جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاص کے سایہ تلے۔ جاگنا ہے تو جاگ لے،
افلاک آسمان، جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ اب انسان نے یہ جاگنے کا جہاں جاگنا ہے، یہاں ہم نے جاگ کے وقت گزارنا ہے۔ اگر یہاں ہی سوتڑ بن گئے تو پھر میں نے شاہ صاحب کا قول کئی دفعہ سنایا، جو سوتا ہے سو کھوتا ہے۔ کھوتے کا معنی گدھا، جو سوتا ہے سو کھوتا ہے، سمجھے؟ اور کھوتے کا دوسرا معنی وہ چیز کھو دیتا ہے، حاصل نہیں کر پاتا بلکہ کھو دیتا ہے۔ آج کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے سروس کی ملازمت کرتے نا، سرکاری سروس کی ملازمت کرتا رہا ریٹائرمنٹ ہو گیا تو حکومت اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اکٹھے پیسے دیتی ہے، کبھی 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 40 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، اکٹھے ملتے ہیں نا ملازم کو۔ تو اس نے وہ پینشن جسے کہتے ہیں، وہ اس نے سارے پیسے اکٹھے بینک سے نکلوائے، جتنے بھی تھے، 40 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، 60 لاکھ کا، وہ سارے نکلوائے۔ پتہ نہیں کتنے منصوبے ہوں گے، بیٹی کی شادی کروں گا، بیٹے کی شادی کروں گا، گھر بنواؤں گا، حج کروں گا، فلاں کئی منصوبے ہوں گے بیچارے کے۔ پیسے نکلوائے، ڈاکو پڑ گئے سارے فارغ کا فارغ۔ اب وہ بیچارہ رو رہا تھا، اکیلا بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ اب کھو دیا نا وہ پیسے، کیا ہو گئے؟ کھو دیے، اب اس سے چلے گئے۔ تو یہی معاملہ ہمارا ہے، جو سوتا ہے سو کھوتا ہے، زندگی کھو رہا ہے، وقت کھو رہا ہے، صحت کھو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو احساس نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو فجر کے بعد کا سونا ہے، یہ سونا تمہارے لیے سونا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، سن ہے یا کیا؟ فجر کی نماز کے بعد سونا ہے، اس سونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس سونے کو سے جگانے کے لیے ہماری طرف سے آئندہ کوئی بندہ مقرر نہیں ہے۔ جیسے یہ پرچی آئی ہے نا، بچے نے پرچی دی ہے کہ بھی ٹائم مقرر ہے، فلاں وقت مسجد میں صف میں حاضری لگے، جو اس کے لیٹ آئے گا اس کا نام لکھا جائے گا، پھر قوموا للہ قانتین کھڑا کیا جائے گا، پھر کان پکڑوائے جائیں گے، پھر پہاڑی علاقہ چیک کیا جائے گا، پھر ڈنڈے ہوں گے، پھر گالی گلوچ ہوں گے، پھر فلاں ہوگا۔ یہ پہلے بتا رہا۔ یہ جو بچے ہیں مقامی یہاں قرآن مجید والے، یہ سن لو، میں آج بھی کل بھی کئی دن نوٹ کر رہا ہوں، یہ کافی لیٹ آتے ہیں۔ صبح پڑھائی کا ٹائم کس وقت ہے بھائی؟ جس کو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کرے، مقامی بچے کس وقت ہے؟ 7 بجے۔ کس وقت ہے ٹائم؟ 7 بجے۔ اب 7 بجے یہاں پہنچنا ہے، یہ 7 بجے امی کو کہنا ہے مجھے بستر سے اٹھانا، پھر میں پیشاب کروں گا، پھر میں چائے پیوں گا، پھر میں وضو کروں گا، پھر میں مدرسے جاؤں گا، اور 7:19 ہو جاتے ہیں، 20 منٹ ہو جاتے ہیں، اب بچے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ 7 بجے آ رہے ہیں، جو 7:15 پر 20 منٹ پر آ رہا ہے تو 7 بجے آ رہا ہے۔ سن رہے ہو میری بات کہ نہیں؟ جتنے مقامی بچے ہو سن لو، اچھی طرح سن لو، کان کھول کے سن لو۔ صبح سے جو بچہ بھی 7 بجے کے بعد لیٹ آیا، جتنے منٹ لیٹ آئے گا اتنے منٹ کھڑے ہو کے پڑھے گا۔ 5 منٹ لیٹ آیا، 5 منٹ قرآن پکڑ کھڑا ہوگا، 10 منٹ لیٹ آیا 10 منٹ کھڑا ہوگا، 15 منٹ لیٹ آیا 15 منٹ کھڑا ہوگا۔ جتنا منٹ لیٹ آئے گا اتنے منٹ کھڑے ہو کے قرآن پکڑ کے پڑھے گا۔ سن رہا ہے میرے پیارے موٹے بھائی؟ جتنے منٹ جو لیٹ آئے گا، اور یہی معاملہ آپ کتابیوں کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خود سنبھالو، چھوٹے بچے نہیں ہو، اپنے پاؤں پہ خود، بے شک اگر سو سکتے ہو اٹھ بھی سکتے ہو، یہ اتنے کہ سو تو میں سکتا ہوں لیکن اٹھ میں نہیں سکتا۔ اگر تم نیند کر سکتے ہو جاگ بھی سکتے ہو، ایک دوسرے کو جگا بھی سکتے ہو۔ بچے سوتے ہیں مدرسوں میں اس وقت، صبح کے وقت بہت سارے مدرسوں میں، لیکن جو سوتے ہیں اپنی ذمہ داری پہ سوتے ہیں۔ مدرسے کی طرف سے اس کے بعد جگانے کے لیے کوئی بندہ، زیادہ سے زیادہ بڑے مدرسوں میں 1 گھنٹی بجتی ہے، بس بڑے مدرسوں میں 1 گھنٹی وہ لوہے کی وہ بجا دی جاتی ہے کہ بھی گھنٹے شروع ہو، لیکن گھنٹی کا معنی کلاس کا ٹائم ہوتا ہے، گھنٹی کا معنی اٹھنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ جس مدرسوں میں گھنٹی بھی بجتی ہے وہ کس لیے بجتی ہے؟ کلاس کے ٹائم کے لیے بجتی ہے، اٹھنے کے لیے نہیں بجتی کہ اب تم اٹھو، آنکھیں ملو، پھر تم پیشاب کرو، پھر تم وضو کرو، بستر سمیٹو، پھر اس کے بعد تم کلاس میں آؤ، اس لیے نہیں بجتی۔ وہ بجتی ہے کہ استاد بھی کلاس میں ہو اور بچے بھی کلاس میں۔
وہ گھنٹی کا معنی کلاس کا ٹائم ہوتا ہے کہ اب کلاسیں اسٹارٹ ہو گئی، کلاس شروع ہو گئی، کلاس کے ٹائم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو بچہ جتنا لیٹ ہوگا سارے سن لو، یہ چھوٹے چوہے ہوئے یہاں مسجد میں سوئے ہوتے ہیں سارے، ہر وقت ہم اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب اٹھانے والا سلسلہ نہیں ہوگا، اب لگانے والا سلسلہ ہوگا۔ اٹھانا نہیں ہوگا بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ بھیوڑی بپھوڑا تھپڑ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو میں پہلے بتا رہا ہوں۔ اپنا ہوشیار ہو جاؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، جوان بنو۔ میں تمہیں ایک پہلوان دیکھنا چاہتا ہوں، ہوشیار دیکھنا چاہتا ہوں، اچھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈھیلے ڈھالے بچے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ میں پچھلے سال بھی سارا چیختا رہا ہوں، سست بندہ بالکل خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، مجھے بھی پسند نہیں۔ سست بندہ نہ ہو، چست و چلاک، چست بندہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کھیل میں چست ہو تو ادھر مرتے ہو، ادھر سارے تکڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سارے کرکٹ والے بھی، والی بال والے بھی، ادھر ساروں کو پر لگ جاتے ہیں، ادھر ان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، ادھر جو کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تمہارا مقصد ہے، اور کھیل صرف کھیل کے وقت ہوگا، بس کھیل صرف کھیل کے وقت۔ فاروق اعظم مدرسہ بنا لیا لیا، میں بھی وہاں پڑھانے لگا، آگے ہمارے ایرانی ساتھی تھے بہت سارے، اور بہت سارے کیا تھے، پٹھان خان تھے۔ یہ فٹ بال بہت کھیلتے، تو مدرسہ تھا بہت کھلا، 8-10 کنالوں پر، وہاں کافی سارا گراؤنڈ تھا۔ انہوں نے جس وقت چھٹی اسی وقت کھیوڑی بپھوڑا، ادھر بھی فٹ بال ادھر بھی فٹ بال، یہ شیشہ ٹوٹا، وہ درخت ٹوٹا، وہ فلاں کیا، وہ فلاں۔ نتیجہ یہ کہ پورے فیصل آباد میں نہیں بلکہ جہاں جہاں تک بچے جاتے مشہور ہو گیا فٹ بال والا مدرسہ۔ ایسا بدنام کیا اس مدرسے کو کہ آج تک وہ مدرسہ تعلیم میں مشہور نہیں ہوا، وہ فٹ بال میں کھیل میں مشہور ہے۔ یہی حال ہمارا ہو جائے، کہیں وہ والی بال والا نیٹ والا مدرسہ، ادھر سے بھی بچے جا رہے، کدھر جا رہے؟ جمعرات وہاں نیٹ لگتا ہے، جمعرات وہاں نیٹ۔ یہ سلسلہ میں بالکل نہیں ہونے دوں گا، تو میں سب کو اس لیے بتا رہا ہوں جو کھیل کے شوقین ہو۔ بہت سارے حاجی جیسے میرے بزرگ بھائی ہیں ماشاء اللہ، وہ تو شوقین ہیں نہیں، وہ تو ویسے اللہ والے ہیں۔ جو شوقین ہیں وہ بھی کھیل صرف کھیل کے وقت، بس کھیل کے وقت کے علاوہ کھیل نہیں ہوگا۔ مدرسے کو پڑھائی کے نام سے مشہور کرنا، کس نام سے مشہور کرنا ہے؟ پڑھائی کے نام سے۔ لوگ مثال دیں کہ اگر پڑھائی کرنی ہے فلاں چیز کی تو اس جگہ کرو، وہاں جب وہاں اس چیز کی پڑھائی ہوتی ہے، قرآن مجید کی پڑھائی ہوتی ہے، صرف کی پڑھائی ہوتی ہے، نحو کی پڑھائی ہوتی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اس کے لیے اشتہار یہ طلباء ہوتا ہے، اس کے لیے اشتہار نیک نامی کا بھی بدنامی کا بھی طلباء ہوتا ہے۔ اس لیے اب جس وقت ہم نرمی کرتے ہیں، ان کے نخرے مانتے ہیں، پھر یہی ہوتے ہیں کہتے ہیں جی وہاں تو نکما پن ہے۔ آج اگر ان کا اچھی طرح سے مالش کرتے رہو اور گوشت والی جگہ ٹٹولتے رہو تو پھر یہ کہتے ہیں جس نے پڑھنا ہے وہاں جاؤ، میں تو نہیں پڑھ سکا، مجھے تو 2-4 لگی تھی، لیکن اگر تم وہاں جاؤ، پھر مشورہ اچھا دیتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پڑھائی بھائی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے تمہیں اس لحاظ سے رحم نہیں کرنا، نرمی نہیں کرنی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں مریض کا آپریشن کرنے میں مریض کا فائدہ ہوتا ہے، مریض کو نشتر چلانے میں مریض کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپریشن نہ کرے ڈاکٹر، اوپر سے ہاتھ وقت پھیرے تیرے ہیں، پیار سے کہے بیٹا بس تو ٹھیک ہو گیا، پیسے بھی لے لے یا پیسے نہ بھی لے، تو کیا کہے گا؟ میرا دشمن ہے۔ اور اگر اچھی طرح تجھے باندھ کے نشہ دے کے فلاں کر کے اندر سے خوب چھری چلائے اور بلیڈ چلائے، فلاں کرے، کندھ وند کو خوب صاف کرے اور کئی دن تک زخم بن کے پٹیاں کرتا رہے، تو پھر تو اگر ڈاکٹر نے میرا تو بہت بھلا کیا، اللہ اس کا بھلا کرے، دعائیں دیں۔ آج جس طالب کی ہم ٹھکائی ذرا ٹائٹ کر کے پڑھائیں گے، مجھے یقین ہے مرتے دم تک وہ ہمیں دعائیں دیں، اور جس کو آج ہم نرمی کر کے اس کے نخرے کہیں گے لو جی حاجی صاحب ناراض ہو جائے گا، چلو رہنے دو، یہی کہے گا کل کو برباد ہوں وہ استاد جنہوں نے میری زندگی برباد کی، وہی بد دعائیں دیں گے، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کام لینا ہے تم سے، کیا لینا ہے میرے بھائیو؟ لیکن اپنی ذات کا کام نہیں، تمہارا کام، جس کام کے لیے تمہیں ماں باپ نے بھیجا ہے، جس کام کے لیے تم آئے ہو، جس کام کے لیے تم نے سفر کیا ہے، جس کام کے لیے تم یہاں رہتے ہو، جہاں اٹھتے ہو بیٹھتے ہو، وہ کام تم سے لینا ہے۔ تم خوشی سے دو تب بھی، اگر منہ بنا کے دو، جوتے کھا کے دو تب بھی، کام لینا ہے انشاءاللہ۔ سارے تیار ہو نا اس کے لیے؟ جو تیار نہیں ہیں، گیٹ بڑے کھلے ہیں، راستے بڑے کھلے ہیں، رکشے آتے ہیں جاتے ہیں، ٹریفک چلتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے تمہارا فائدہ اس میں کرایہ کا مسئلہ ہے۔ چلو کرایہ، طالب علم کبھی کرائے سے نہیں ہٹتا، بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کے ٹائروں کے ساتھ چمٹ کے
پتہ نہیں کیا کیا مکر فریب. ہمارا ایک رشتہ دار ہے وہ جو پاگل پھرتا ہے, کیا نام ہے اس کا, مجاہد اقبال. وہ فیصل آباد آتا ہے جاتا ہے بغیر کہے, کسے کھایا اس کا دیتا ہے. تم ایسے بن جانا کون سی بات ہے, تھوڑی دیر کے لیے پاگل بن جانا. وہ کہیں گے چلو کوئی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ دے, عمل کی توفیق.